ناظرین، جب ہماری لڑکیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، بسوں میں جاتی ہیں، گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں، مختلف طرح کی ہراسمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب باڈی پارٹ کو ٹچ کرنے کا تو سلسلہ بہت ہی عام ہے. میرے ساتھ آج موجود ہیں سیلف ڈیفینس انسٹرکٹر عائشہ مزمل. آئی ایم اویلیبل اور آئی ایم اویلیبل ناٹ کا کانسیپٹ ہم نے خود دینا ہوتا ہے بینگ اے وومن. جو آپ کی باڈی لینگویج میں کانفیڈینس ہوتا ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر آپ کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کو آن دا اسپاٹ اس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈے یو آر ٹچ ٹو می. باڈی کے ایسے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. نارمل چیزوں کو سمجھ کر بھی آپ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں. کسی کی اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ہاتھ لگا کر جائے، اور اگر کسی نے ایسی جرت کی ہے تو اس کو فوراً اس کا سبق کا جواب ملنا چاہیے. ہاتھ سے ایک بندہ ٹچ کر کے گیا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے فوری طور پہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ یہی سے آپ نے پکڑا، چلتے چلتے میں ایسے بس گزرتے گزرتے لوگ اس طرح سے ٹچ کر کے چلے جاتے ہیں. فرنٹ فٹ فارورڈ کریں اور فٹ فارورڈ کر کے فوراً اس کو پیچھے لا کے ایلبوز کو ہٹ کریں. اگر ہم اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چلتے پھرتے کوئی شخص ہے، وہ کام کرنے کے لیے آپ جھکے ہوئے ہیں، وہ آپ کے اوپر جھک جائے گا. اگر کوئی آپ کے اوپر جھکا ہوا ہے تو کیا ہو گیا، غلطی سے آپ کا بازو بھی تو پیچھے لگ ہی سکتا ہے نا. السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین، جب ہماری لڑکیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، بسوں میں جاتی ہیں، گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں، یا کسی بھی بازار میں وہ واک کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو مختلف طرح کی ہراسمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی نہ کوئی چلتے پھرتے ان کو ہاتھ لگا کے چلا جاتا ہے، یا کوئی چھوٹی سی چیز چبھو دیتا ہے، یا کسی بھی طریقے کے آوازیں کستا ہے، یا باڈی پارٹ کو ٹچ کرنے کا تو سلسلہ بہت ہی عام ہے. میرے ساتھ آج موجود ہیں سیلف ڈیفینس انسٹرکٹر عائشہ مزمل. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے کون سے طریقے ہیں جن سے اگلے بندے کو ہم ہٹ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس سینسٹیو موضوع کو اس قابل سمجھا کہ اس پہ زیادہ کام کیا جا سکے، کیونکہ عام طور پہ اس موضوع پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے بلکہ بات نہیں کی جاتی. تو کہتے ہیں چپ رہو. جی بالکل. تو بریک دا بیاس، اچھی بات ہے کہ ہم اس موضوع پہ خواتین کو زیادہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ بہت چھوٹی اور آسان چیزوں کی مدد سے اپنی ہیلپ خود کر سکتی ہیں، بجائے اس کہ آپ کسی ساتھ والے کو آواز دیں کہ وہ آ کے آپ کی ہیلپ کرے. آپ اپنی ہیلپ خود کر لیں. اچھا، ہمارے ہاں یہ بہت عام ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی ایک عام سی چیز سمجھتی ہیں، اور اگر ان کو کوئی ہاتھ لگا کے چلا جاتا ہے تو وہ کچھ بولتی نہیں ہے، جیسے کہ وہ پیس آف کیک ہے. اس بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، آئی ایم اویلیبل اور آئی ایم اویلیبل ناٹ کا کانسیپٹ ہم نے خود دینا ہوتا ہے بینگ اے وومن. تو بہتر ہوگا کہ آپ اویلیبل نہیں ہیں تو اس کانسیپٹ کو جب آپ اچھے سے سمجھیں گی تو اپنے آپ پر بلیو بھی کریں گی، اور جب اپنے آپ پہ بلیو ہوگا اور یہ لگے گا کہ ہاں میں ایسی ہوں اور دوسروں کے لیے اویلیبل نہیں ہوں، تو یہ جو آپ کی باڈی لینگویج میں کانفیڈینس ہوتا ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر آپ کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کو آن دا اسپاٹ اس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈے یو آر ٹچ ٹو می. جب اس کا آپ جواب دینا ہوگا، کون سے پارٹس ہے کسی بھی شخص کے کہ اگر وہ آپ کو ہیرس کر رہا ہے یا وہ کسی طریقے سے آپ کو نشانہ بنا رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے، تو آپ کون سے ایسے پارٹس ہیں جو کھلے ہوئے ہیں جن کو ہم فوری طور پہ جو ہے وہ ہٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیلف ڈیفینس میں اٹ always depends on the situation and scenario and the distance you both have. This is the first and major part جو آپ کو سیلف ڈیفینس سیکھنے سے پہلے سمجھنا چاہیے. لیکن ایز اے جرنل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ باڈی کے ایسے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو ٹارگٹ کرنا، ہٹ کرنا کمپیریٹیولی زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ بہت ٹیکنیکل ہوں. تو بہت زیادہ ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سیلف ڈیفینس آپ کو نہیں آتا، آپ بلیک بیلٹ نہیں ہیں، یا آپ بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہیں، تو کچھ نارمل چیزوں کو سمجھ کر بھی آپ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں. پہلی ضرورت جو آپ کو سیلف ڈیفینس سیکھنے کے لیے وہ ہے آپ کا کانفیڈینس، آپ کا باڈی لینگویج، آپ کا یہ سوچنا کہ آپ قیمتی ہیں اور کسی کی اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ہاتھ لگا کر جائے، اور اگر کسی نے ایسی جرت کی ہے تو اس کو فوراً اس کا سبق کا جواب ملنا چاہیے. کون کون سے پارٹس کو ہم ہٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے اوپوننٹ کے کان، آپ کے اوپوننٹ کی آنکھیں، آپ کا جو کا ایریا، آپ کا ماؤتھ کا ایریا، آپ کا یہ فوڈ پائپ، آپ کی سولر پوائنٹ، آپ کی ریب، آپ کا تھائی ایریا، آپ کا نی ایریا، آپ کا یہ فٹ کی فنگرز. اچھا، مطلب یہ فٹ کی فنگرز جو ہے یہ نازک حصہ ہے. یہ نازک حصہ ہے. یہ مطلب ہٹ کیا جائے تو فوراً اگلے کو تکلیف ہوگی. دیکھیے،
اگلے کو تکلیف تو ہوگی, وہ آپ کو چھوڑنے پر مجبور بھی ہوگا. سب سے اچھی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس پہ صرف اور صرف اس کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ وہ چھوڑنے پہ بھی مجبور ہو جائے گا. عائشہ ایک انسٹرکٹر ہی نہیں ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ بلیک بیلٹ ہولڈر بھی ہیں, اور ان سے تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہمیں خود بھی کرا دیں. تو عائشہ آپ اور کیا کیا کرتی ہیں؟ میں جی سیلف ڈیفینس کنسلٹنٹ ہوں اور فٹنس ایکسپرٹ ہوں, اور مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, اور صرف خواتین کی ہیراسمنٹ پہ کام کرتی ہوں پریکٹیکلی. ایک ہیراسمنٹ پہ ٹریننگ وہ ہوتی ہے جو ہم وربلی لوگوں کو دیتے ہیں, ان کو اویئر کرتے ہیں, لیکن میں وربل ٹریننگ سے زیادہ فزیکل ٹریننگس کو پریفر کرتی ہوں, کیونکہ پاکستان میں فیمیل ٹرینرز کم ہیں, اور چونکہ خواتین زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اگر کوئی خاتون ٹرینر سکھا رہی ہو تو شاید ان کا کمفرٹ لیول بھی پہلے سے بہتر ہوتا ہے. تو میں پریکٹیکل ٹریننگس کو زیادہ پریفر کرتی ہوں, جس میں آپ کو 6 months میں یہ سمجھاؤں کہ آپ اپنے آپ کو بہت اچھا آؤٹ کلاس ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ 6 مہینے میں یہ بتاتی ہیں اپنے آپ کو آؤٹ کلاس طریقے سے ڈیفینڈ کیسے کر سکتی ہے کوئی بھی لڑکی. اچھا, میں اب اپنے آپ کو ایز اے ماڈل پیش کرتی ہوں ان کے آگے, اور بہت ساری چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ طریقے ہیں, 5 سے 6 طریقے ہیں جو ان سے ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. اچھا, اگر عائشہ میں اپنی بات کروں, میں کسی جگہ پہ جا رہی ہوں اور چلتے چلتے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ موٹر بائک پہ جاتا ہوا ایک شخص آپ کو یوں کر کے ہاتھ لگا کے چلا جاتا ہے, حالانکہ یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس کو اس سے کیا تسکین ملتی ہے, کون سی ایسی مطلب لائک وہ ہے ٹھڑک پن یا جو بھی, لیکن اس کو کس طریقے سے ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پہ بڑا اس وقت تکلیف سی ہوتی ہے اور ایک ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی بچی کے لیے ایک ٹراما ہے, اور یہ ٹراما بچیاں اکثر فیس کرتی ہیں, لیکن چونکہ فیملی کو اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ سب سے پہلے پابندی لگ جاتی ہے کہ نہیں بیٹا آپ نہ جائیں. دیکھیے پیرنٹس اکیلے واک کرنے نہ, پیرنٹس آر ناٹ every time available for you, your brothers are not every time available for you, تو your security is your concern too. آپ کوئی پہلی خاتون نہیں ہے جو سیکھنے جا رہی ہیں. اس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ سے ایک بندہ ٹچ کر کے گیا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے فوری طور پہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عائشہ مجھے بھی کر کے دکھائیں گی. یہیں سے آپ نے پکڑا, ناظرین مزے کی بات یہ کہ میری اپنی چیخ نکل گئی ہے, بازو انہوں نے میرا پورا مروڑ دیا ہے, اور میرے خیال میں پیناڈول کا انتظام مجھے کروانا پڑے گا کیونکہ ابھی تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. اچھا ناظرین, ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کہیں جا رہی ہوں, چلتے چلتے میں ایسے بس گزرتے لوگ اس طرح سے ٹچ کر کے چلے جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ عائشہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں آپ کو اپنے ایلبو کا استعمال کرنا چاہیے فون, کیونکہ جب آپ چلیں تو ہاتھ تھوڑا سا دور رکھ کے باڈی سے چلیں, اور اپنا فرنٹ فٹ فارورڈ کریں, اور فٹ فارورڈ کر کے فوراً اس کو پیچھے لا کے ایلبوز کو ہٹ کریں. بڑی زبردست بات بتائی ہے انہوں نے, اور میرے ساتھ بھی انہوں نے کیا, اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ مجھے ہٹ کیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے چلتے چلتے بہت ساری ہماری خواتین ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں کہ ان کو منہ سے ایسے گریب کیا جاتا ہے اور ان کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر کوئی آپ کو ڈریگ کر رہے ہیں یا گریب کرے تو سب سے پہلے آپ اپنے انہیلنگ سسٹم کو کنٹرول کریں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کلوروفارم بھی رکھے یا کچھ رکھا ہے تو ہم لوگ سانس انہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیل نہ کریں, ایکسیل کریں, بلکہ زبان کو تالو کے ساتھ آپ لگائیں. اس میں یہ بھی بہت زیادہ چیز ہوتی ہے کہ اکثر لڑکوں نے اپنے پاس گھر میں اسپریز رکھے ہوتے ہیں, لائک کوئی بھی فرینڈ ہے یا کزن ہے وہ ملنے کے لیے آئی ہے اور اس کو یہ میرا پرفیوم ذرا چیک کرنا, اور اس طرح سے اسپرے کر دیا. جی, ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے, تو بات یہ بچیوں کو خود اویئر ہونا چاہیے کہ ہمیں کس سے کتنا ڈسٹینس رکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ اویئرنیس. کیونکہ اگر آپ نے اسمیل کر لی ہے تو پھر تو اب وہ جو بھی کرے, کیونکہ آپ خود ہوش میں ہوں گی تو کچھ بتائیں گی نا. اور اگر گریب کر لیا تو پھر آپ نے پہلے تو اپنے انہیل سسٹم کو دیکھا, دین اس کے بعد دین یو ہیو ٹو ٹوسٹ دا آرم, اور اس کے بعد آپ اس کو اس کی نیک سے پکڑیں اور اس کو نیچے پھینک دیں. مطلب لائک اس طرح اتنی طاقت ہوتی ہے ایک لڑکی کے اندر کو, ایک مرد کو اس طرح گرا دے. دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ دا پاور, اٹس اباؤٹ دا ٹیکنیک, اٹس اباؤٹ دا پوسچر جو آپ یوز کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم کیا کرتے ہیں, کھڑے, آپ نے اپنی پوری باڈی کو انوالو کرنا ہے. باڈی کی پاور آپ لیں گی تو آپ اس ٹیکنیک کو کر سکتی ہیں اور اس کو پھینک سکتی ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین پاور آف وومن پاور, اٹس اباؤٹ دا ٹیکنیک, دا پوسچر یو آر ڈوئنگ. نارملی ناظرین یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں, بہت مجمع میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, پیچھے سے ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر ہمیں پورا گریب کرتا ہے, اور ہم کسی کو کہہ نہیں پاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل سے امی مجھے یہاں پہ نہیں آنے دیں گی. اور یہ واقعات اکثر اوقات ہم سنتے ہیں. عائشہ, اگر ایسا کوئی واقعہ ہو کہ فرض کرے جیسے میں کھڑی ہوئی ہوں اور پیچھے سے آ کر مجھے کوئی گریب کر لیتا ہے, تو میں تو مطلب لائک ایک دم سے تو پہلے سن سے رہ جاؤں گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اب کس طریقے سے میں فوری طور پہ ریئیکٹ کروں؟
دیکھیے اس کو ریئیکٹ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو آپ اس کے پاؤں کی انگلیوں پہ ہٹ کریں. دوسری بات ہے اگر آپ کا سر فری ہے تو سب سے پہلے اپنا سر پیچھے اس کو ماریں. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کے پاؤں کی انگلیوں پہ آپ ماریں. اس کے بعد آپ اس کی تھائی کو ہٹ کریں, کیونکہ ظاہر ہے اس نے آپ کو گراب پیچھے سے کیا ہوا, آگے سے تو نہیں کیا ہوگا. تو سر پہ بہت زیادہ زور سے چوٹ تو نہیں لگے گی؟ ظاہر ہے اس کے سر پہ لگے گی, آپ کے سر پہ نہیں لگے گی. یعنی یہ کہ آپ کا سر بیک سے لگ رہا ہے, اس کا سر فرنٹ سے, اس کا فیس فرنٹ سے ہٹ ہو رہا ہے, تو وہ سینسٹیو ایریا اس کو لگنی چاہیے, ہمیں نہیں لگتی. ناظرین اکثر اوقات ہمیں ایک اور مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چلتے پھرتے کوئی شخص ہے وہ کام کرنے کے لیے آپ جھکے ہوئے ہیں, وہ آپ کے اوپر جھک جائے گا یا وہ آپ کو ٹچ کر کے گزر جائے گا. آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے باس کو یا مینیجر کو یا اپنے کولیگ کو. کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ دیکھیے جس طرح کی غلطی انہوں نے کی ہے ویسی غلطی آپ بھی کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے ہمارا مقصد ہے دوسرے کو یہ بتانا کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سین کریٹ کریں. اگر کوئی آپ کے اوپر جھکا ہوا ہے تو کیا ہو گیا, غلطی سے آپ کا بازو بھی تو پیچھے لگ ہی سکتا ہے نا, یا اس کے رائٹ. آپ بڑے مزے سے یوں کر کے ہاتھ چلا لیتی ہیں, ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. نہیں, ہر لڑکی کے لیے بڑا آسان ہے. صرف ایک تھوڑا سا فٹ کو آپ تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں, اس کے ساتھ اپنی ایلبو کو ہٹ کریں تو بڑے آرام سے. دوسرا بندہ نہ چیخ پاتا ہے نہ وہ کسی کو بتا سکتا ہے, لیکن اس کو درد اتنی ہوتی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے اس کو کچھ ہوا ہے. اگلی بار ایسا نہیں کرنا. مطلب آپ یہ کہتی ہیں کہ چپ نہیں رہنا چاہیے اور اس کو سبق سکھانا چاہیے. سبق سکھائیں خاموشی سے, اور اس کے خلاف پہلے پروفس اکٹھے کریں, کیونکہ جس کی یہ نیچر ہے نا وہ بار بار مختلف طریقے سے آپ کو اریٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیسے پروف اکٹھے کیے جا سکتے ہیں؟ آپ اپنا ساؤنڈ ریکارڈر آن رکھیں جب بھی آپ اس طرح کے بندے سے ملنے کے لیے جاتی ہیں. اگر اس کا کہیں باہر جا رہی ہیں اپنی فیملی میں کسی سے لوکیشن شیئر کریں. اپنے بیگ میں سیفٹی گیجٹس رکھیں, سیفٹی میئرس کے لیے چلی پاؤڈر, پیپر اسپرے, پاکٹ نائف, اس طرح کی چیزیں رکھیں تاکہ بات ہی دیکھیں پہلے پروف ساؤنڈ ریکارڈنگ کے ساتھ, تاکہ آپ کے پاس کوئی بات ہو بتانے کے لیے کہ اس نے ایسا کیا تو میں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس پریکٹیکل ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اپنی لمٹ کراس کر رہا ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ گاڑی میں کوئی گاڑی میں آپ کو تنگ کر رہا ہے نا تو آپ اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اس کا گلا پکڑ سکتے ہیں. اتنی مطلب میرے ساتھ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں, ڈرائیو کر رہی ہوں, تو پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں لوگ, تو میں تو اکثر ڈر کے خوفزدہ ہو کے تیز کر دیتی ہوں گاڑی کو. آپ گاڑی کو کسی پبلک پلیس پہ لے جا کے روک دیں, سپر اسٹور روک دیں, میڈیکل اسٹور پہ روک دیں. وہ ایک زیادہ بہتر سچویشن ہے کسی خاتون کے لیے. ڈولفن پولیس پاکستان میں بھی بہت ایکٹیو ہے. ڈولفن پولیس کو کال کریں, وہ آ کے خود بندہ اٹھا کے لے جائے گی اگر آپ اس کو خود نہیں مارنا چاہتی تو, ورنہ آپ خود ہی ہمت کر لیں, لیکن کریں پبلک پلیس پہ تاکہ آپ کے ساتھ اس کار خیر میں اور لوگ بھی حصہ ڈالیں. زبردست ہو گیا, بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ڈولفن پولیس جو ہے وہ خود ہی سے اٹھا کے لے جائے گی بندے کو, اور اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ ہماری اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوں گی, اگر وہ بلیک بیلٹ ہولڈر ہونا چاہیں یا وہ اس کو سیکھنا چاہیں تو کیا ان کے لیے ضروری ہے یا صرف کچھ ٹیکنیک سے ہی کام چل سکتا ہے؟ دیکھیے اصل میں بلیک بیلٹ ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ایک پلان کو سیکھنا ضروری ہے. اس کا ریزن ہے کہ آپ صرف خالی ٹیکنیک پہ نہیں چل سکتے جب آپ کی باڈی فٹ نہیں ہے. تو آپ نے اپنی باڈی کو فٹ کرنا ہے اور یہ سیکھنا ہے کہ مسل کیسے ورک کرتے ہیں. مسل آپ کا اگر ورک نہیں کر رہا تو پھر آپ اس ٹیکنیک کو استعمال نہیں کر سکتے, یوٹیلائز نہیں کر سکتے. یہ خالی دیکھنے کی بات نہیں ہے, یہ سیکھنے اور بار بار پریکٹس کرنے کی بات ہے. سینڈ بیگس پہ, دوسروں پہ پریکٹس کریں بار بار, اور صحیح موو سیکھیں, باڈی کا موو سیکھیں, وہ ضروری ہے. بہت زبردست بات کی ہے. ٹریننگز آپ کرواتی ہیں, اگر لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ ٹیکسٹ کر دیں فیس بک پہ AOIEESHAMUZAMMIL عائشہ مزمل پر. لیکن میں ان لوگوں کے ٹیکسٹ کے جواب دیتی ہوں جو مجھے ریزن آف کانٹیکٹ بتاتے ہیں. اگر آپ ہیلو اور ہائی کہہ کے مجھے ٹیکسٹ کریں گے اس ٹیکسٹ کا جواب نہیں آئے گا. ناظرین عائشہ نے بہت زبردست بات کی ہے, اور میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ جب بھی ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہیں, اور ڈر کے وہ ان ساری چیزوں کو اپلائی نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت نہیں ہوتی. اس حوصلے کو اور اس ہمت کو اپنی باڈی پارٹ کا حصہ بنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ موو کریں تو یہ حوصلہ ان کے ساتھ ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.